باوقار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید ہستی چشتی صاحب قبلہ جام سر بھی نائب قاضی شہر ڈیڈوانا قاضی صداقت عثمانی صاحب قبلہ، باوقار علماء کرام، مداحان خیر الانام، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، ومن تذکر جیران بذی سلم، مزجت دمان جراب مقلة بدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب، ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، او کما قال اللہ تبارک صدق اللہ العلی العظیم، او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والأمينين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے مستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روح پیغمبر، ایک نظر کن سوئے ماہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام خوبیاں ہیں، وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ اس کا احسان یہ ہے، اس کی کرم نوازی یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حضور رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور آج کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم 2023 میں بھی حضور کی باتیں کر رہے تھے اور 2024 میں بھی حضور کی باتیں۔ شریف والی صاحب 2023 میں بھی پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ 2024 میں بھی پڑھتے رہیں گے۔ میں 2023 میں اسٹیج پہ آیا تھا اور 2024 میں موقع ملا۔ دیکھیے یہ تو نہیں کہوں گا ایک سال بعد، لیکن یہ ضرور کہوں گا سن بدلنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ 22 ہو کہ 23 ہو کہ 24 ہو کہ 28 ہو، سب اپنی ہے۔ اب اس کی نسبتیں بیان کروں گا۔ 28 تو مخدوم پاک کی ہے، مفتی اعظم کی ہے، بہرحال 22 صدیق اکبر کی ہے۔ تو کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ یہی میرا موضوع خطاب، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس ذات کی جو کل بھی حضور کے ساتھ تھی، آج بھی حضور کے ساتھ، انہی کی خیرات ہے۔ کل بھی ہم حضور کا ذکر کر رہے تھے، انہی کے نام کا جشن منا کر آج بھی حضور کا جشن کر رہے ہیں، یعنی 2023 میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اور سن رہے تھے انہی کے نام کے جشن میں، اور 2024 میں بھی انہی کے نام کے جشن میں ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے اور سن رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، وہ الگ الگ لوگوں کی تقدیر ہے۔ کوئی اس وقت نشے میں دھت ہوگا، کوئی چرس گانجے میں ڈوبا ہوگا، کوئی عیاشیوں کی پارٹیوں میں ہوگا، کوئی برائیوں کی محفل میں ہوگا، کوئی جنابے والا پٹاخے پھوڑ رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، مگر یہ ہمارا اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہمارا مقدر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام کے نام کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، حضور سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بلب سے دیگر یوں کہہ رہے ہیں، زمانہ کچھ بھی کہے
رسول اللہ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے تھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج وہ ان کی پناہ، آج مدد مانگی سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ کل اور آج ہمارا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے، آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، یاد کرو جب محبوب فرما رہے تھے اپنے دوست سے، یہ لصاحبی، یہ علماء جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قطعی ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی انہیں صحابی نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا لصاحبی، جب محبوب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، آپ سوچئے جسے پانے کے لیے لوگ ساری زندگی محنتیں کرتے ہیں، اور پانا تو بڑی بات ہے، ایک بار جلوہ دکھ جائے اس کے لیے بے قراری پیدا، ایک بار حضور دکھ جائے اس کے لیے جنابی والا کتنی محنتیں کر۔ خود اعلیٰ حضرت نے دیکھیے کتنا وقت صرف کیا مدینے میں، اور لکھتے رہے، تعریف کرتے رہے، وسوئے لالا غار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، لکھتے ہیں، زیارت نہیں ہوئی تو کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ مدینہ ہے، یہاں دربار رسالت کے ہزاروں کتے آتے ہیں، اے رضا تم سے پہلے یہ ہزاروں ہیں، اور یہ کوئی الگ فکر نہیں ہے، یہ خود انہوں نے کہا، ابھی فیروز اشرفی صاحب پڑھ رہے تھے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں ہزاروں بادشاہ آتے ہیں اور ماتھے گھساتے، کرم ہوتا ہے تو نگاہیں ناز جلوے یار کو دیکھتی ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو پھر نگاہیں جھکا کے تصور ہی لیے ہوئے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ کتنی بلندی پر تھا، میں ایک جملہ کہوں، بلندی بھی اسے بلندی سے تک رہی تھی، اور بلندی بھی بلکہ پستی میں نظر آ رہی تھی جہاں صدیق اکبر کا نصیبہ چمک رہا تھا، اس لیے کہ ستارے اس کی قسمت کی بلائیں لے رہے تھے، کاش ہم حضور کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوتے، چاند جو ان کے اشارے سے اپنے سینے کو چاک کرتا ہے، وہ تمنا نہیں کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر کو یار غار کو دیکھتے ہوئے غار میں کس شان کے ساتھ غار میں لے کر بیٹھے، اور وہ جو خواب دیکھا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا اور سورج میری گود میں آ گیا، میں نے سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، بہت دنوں تک اس کی تعبیر کا انتظار کرتے رہے، میری خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن جب غار سور میں یار غار پہنچے ہیں اور غار صاف کر کے یار غار کے مقدس ران پر حضرت رسول پاک نے اپنا سر اقدس رکھا ہے، اب زانو ہے ابو بکر صدیق کا، جانشین مصطفیٰ کا، وارث مصطفیٰ کا، خلیفہ مصطفیٰ کا، وہ زانو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دوست کا، ان کے یار کا، ان کے یار غار کا، ان کے یار مزار کا، مصطفیٰ جان رحمت کے اس یار کا جس کی یاری کے قصے قرآن میں موجود ہے، جس کی یاری اور جس کی صداقت کی باتیں آسمانوں پر ہوتی ہے۔ حضور معراج سے پلٹ رہے تھے، کہا جبریل میری معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ جبریل نے کہا کوئی کرے نہ کرے، جب ابو بکر کے سامنے تذکرہ آئے گا تو ابو بکر آپ کی معراج۔ نعرہ رسالت، یار غار مصطفیٰ، ابو بکر تصدیق کرے گا، اور ابو بکر نے تصدیق کر کے بتایا صدیق یوں ہی نہیں بنے، ہمیں تو لقب کہیں سے ملتا، ہمارے بڑوں کو بھی جناب والا بہت بڑوں سے ملتا، لیکن صدیق وہ ہے جن کا لقب صدیق عتیق دونوں خود حضور نے دیا، گارنٹی ضمانت، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد، وہاں سے وہ عتیق ہو گئے۔ اور ابو جہل نے کہا بتاؤ کوئی اتنی جلدی مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، بستر گرم رہے، پانی وضو کا پانی بہتا رہے، زنجیر ہلتی رہے، ابو بکر پوچھے کہتا کون ہے، کون کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے دوست نے کہا۔ صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر وہ اس سے آگے کی کہیں گے، پھر کی اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں سے وہ صدیق ٹھہرے،
بات سمجھ آئی آپ کو؟ صدیق بھی ان کو حضور نے کہا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ لقب عتیق حضرت مولا علی سے روایت ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب عتیق خود حضور نے دیا. یہ سرکار ابوبکر صدیق غار ثور میں پہنچے. آدھا قصہ میں نے عیدگاہ میں سنایا تھا, اس سے آگے والا تھوڑا یہاں سنا دیتا ہوں. بچے گچے گا دیو نگر میں سنا دوں گا. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. تو پہنچ گئے غار میں. وہاں چڑھنے کی بات کی تھی, اب یہاں پہنچنے کی بات کر رہا ہوں. پہنچ گئے, گود میں لیا, حضور کا مبارک سر ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی ران پہ رکھا ہوا. یہ کس کا سر ہے جس کے اشارے سے چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا؟ یہ کون ہے؟ اس کے بلانے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. یہ کون ہے؟ پتھر جس کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے. یہ کون ہے؟ انسانوں کو چھوڑیے جو پیڑوں کو بلا لینا تو زمین پھاڑ کے باہر کا رسالت میں آتے. یہ کون ہے جو ایک پاؤں مارتے تو زمین پانی پھینک دیتی؟ یہ کون ہے جو مٹھی کے اندر دشمنوں کی مٹھی کے اندر کنکروں سے اپنا کلمہ پڑھوا لیتے؟ یہ کون ہے ہلمیاں جن کی بارگاہ میں شکایتیں کراتی؟ یہ کون ہے چیٹیوں کا گھر اجڑ جاؤ تو صحابہ کو روک کر کہتے ان کا گھر بنا کے دو؟ یہ کون ہے شیر جن کے نام سے راستہ دکھانے لگتا ہے؟ میں کیا کیا کہوں؟ چار مصرے کہہ لیجیے اپنے مولا کی ہے بشار عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں تیرے تو وصف ہے تراہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے بھی سب کچھ ان کے سلاخاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو عرض یہ کر رہا تھا جس کے بلانے سے سورج آ جائے, بلکہ اور جملہ بدلوں, سورج صدیوں سے جس کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. یہ میرا ماہ ربیع الاول کا جملہ ہے. سورج سورج روزانہ اگتا تھا, انتظار یار میں پورا دن گزارتا تھا اور ڈوب جاتا تھا. جس کی روشنی سے مجھے چمکایا گیا ہے وہ مجھے کب نظر آئے؟ صدیاں گزر گئی, آدم آئے چلے گئے, شیس آئے چلے گئے, نوح آئے چلے گئے, سورج سب کو دیکھتا رہا. ابراہیم خلیل آ رہے ہیں, اسماعیل ذبیح آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ آ رہے ہیں, سرکار اسحاق آ رہے ہیں, سرکار یعقوب آ رہے ہیں, یوسف جیسا حسین آ رہا ہے, حضرت موسیٰ آ رہے ہیں, حضرت ہارون آ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں, جناب صالح آ رہے ہیں, حضرت شعیب آ رہے ہیں, حضرت ایوب آ رہے ہیں. وہ کب آئیں گے؟ وہ سب سے آخر میں آئیں گے. اور جب وہ آئے تو سورج بھی اپنی تقدیر پر ناز کرنے لگا. اور وہ کہیں گے ڈوب جا تو میں ڈوب جاؤں گا, وہ کہیں گے نکل جاؤں گا. اوہ چاند اپنی تقدیر پہ ناز کر رہا ہے. آپ اپنی ٹارچ جلائیے, کتنی بھی بہترین لیزر لائٹ لے کر آئیے, اس کی سیما 500 میٹر 1 کلومیٹر, مگر حضور کی انگلیوں کا نور مکہ میں پہاڑی پہ کھڑے ہو کر صرف انگلی دکھا رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا لیزر تھا. سائنس تو آج لیزر آپریشن کر کے پیٹ کی پتری کاٹتی ہے اور کہتی ہے یہ جناب مشین ہے جو بغیر چیر پھاڑ کیے لیزر سے پتھر توڑ دیتی ہے. آپ کہیں گے آپ 1500 سال بعد لیزر سے بھاٹے توڑ رہے ہو, ہمارے مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے اپنی انگلی کے لیزر سے چاند ہی توڑ دیا. چاند توڑ دیا تھا, لیزر ہی تو تھا, وہ نور تھا. اب وہ پتہ نہیں کیا تھا, بس ہم تو یہ دیکھتے حضور کی انگلی تھی. اب آپ خود سوچئے, چاند جس کی انگلی کے اشارے سے اپنے سینے کو چاک کر دے رہا, وہ ابوبکر کی گود میں لیٹا ہوا. جبریل امین معراج میں جس کے تلووں پر اپنے سر کو لگا رہے, وہ ابوبکر کی گود میں لیٹا ہوا. آپ ابوبکر صدیق کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا لیٹا شان کے ساتھ دو ہی ہے, تیسرا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نہیں. نہ کسی کی روایت ہے نہ کسی کی درایت. کوئی روایت بھی کیا کرے گا, وہاں تو کوئی ہے نہیں. یا تو حضور بتائیں گے کہ کیا ہوا, یا ابوبکر بتائیں گے. اور کوئی تیسرا ہوا تو دیکھے کہ یوں لیٹے تھے کہ یوں لیٹے تھے, یا حضور علیہ السلام نے ابوبکر کو یوں دیا یا یوں کہا یا ایسا کچھ. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے, جب کوئی تیسرا تھا ہی نہیں
تو کوئی لمٹ کیسے بیان کر سکتا ہے کہ حضور نے ابو بکر کو یہ دیا اور یہ نہیں دیا؟ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اس چیز کے جامع تھے اور اس چیز کے جامع نہیں تھے؟ یہ ان میں کوالٹی تھی، یہ نہیں تھی، پھر کرے گا؟ تو آئیے محدث اعظم کے لہجے میں کہہ لیجئے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، سب کچھ ہے ان میں، سب کچھ۔ ترجمہ کر دوں اور بات کو اختتام کے سرحد تک لے کر جاؤں۔ کئی لوگ باقی بیچارے سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، آئے گا، سب کا وقت آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ کوئی اور آ جائے گا۔ سنیے، ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہا کرو۔ شریف بھائی تو اپنے حصے کی پڑھ کے چلے گئے، ہاں توجہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جب محبوب اپنے دوست سے کہے تھے، ایک بات اور عرض کروں تمہید کے طور پر، ہم ابو بکر صدیق کو مانے نہ مانے، ہم ابو بکر صدیق کی تعریف کریں نہ کریں، ہم ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کریں نہ کریں، توجہ سے سنیے گا، ہم صدیق اکبر کے نام کا جلسہ کریں نہ کریں، ہم صدیق اکبر کے نام کی منقبت پڑھیں نہ پڑھیں، صدیق کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کے مقصود مصطفیٰ ہیں، ٹھیک؟ اور مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا خدا کہہ رہا ہے۔ یاد کرو، جب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، وہ غار میں بیٹھے تھے اور دوست سے کہہ رہے تھے، کب کہہ رہے تھے؟ اب قرآن کی تفسیر اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر، وہ غار ایسی ہے کہ آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ الحمدللہ فقیر گیا 2019 میں تقریباً، ابھی میں نے عیدگاہ میں بھی عرض کیا تھا، 2019 میں تقریباً جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے کورونا سے پہلے، تو اس وقت غار ثور چڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور دعا کریں 2-4 رکعت نماز نفل بھی پڑھنے کا شرف ملا تھا ان پتھروں کے سائے میں جہاں حضور علیہ السلام کی گود میں صدیق، حضور علیہ السلام کو گود میں لے کر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، وہاں مشکل سے آدمی کھڑا ہو سکتا، مشکل سے، یعنی اتنا اسپیس نہیں ہے۔ حضور نے 3 دن گزارے۔ آج ہمیں اپنے گھر چھوٹے لگتے ہیں اور شکوہ کر کے نمازیں چھوڑ دیتے، آج ہمیں اپنے گھر چھوٹے لگتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا شکرانہ نہیں ادا کرتے، کہتے ہیں مالک منت پوری ہوگی، بڑا گھر ہوگا تب آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ مان العزیز۔ مگر دیکھیں 3 دن مختار کائنات، مالک کائنات نے گزارے، امت کا سب سے پاورفل آدمی وہاں موجود ہے، اور نبیوں میں سب سے پاورفل نبی وہاں موجود ہے، سب سے پاورفل امتی موجود ہے، سب سے پاورفل نبی موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی بے مثال، سالار صحابہ ہیں، وہ تمام نبیوں کی امتوں میں، جتنی امتیں جناب آدم سے لے کے حضور تک، جتنی امتیں، ان تمام امتیوں میں صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت میں، یہ بھی کلیئر کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ حضور کی امت میں پہلے ہیں اور موسیٰ کی امت میں کوئی اور پہلا ہے۔ سلیمان کی آصف برقیہ ہیں تو ہمارے یہاں ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اس امت میں پہلے ہیں، وہاں آصف بن برقیہ پہلے نہیں۔ ایک آسان سا جملہ کہہ دوں، سلیمان کے آصف بن برقیہ بھی ہمارے ابو بکر علی کے غلام ہیں۔ جی ریفرنسز چاہیے گا حوالوں کی، مفتی اعظم راجستھان کی علمی خیرات کے صدقے جھڑی لگا دوں گا انشاءاللہ، لیکن ٹائم نہیں ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ بات کو میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر ابو بکر بیٹھے ہیں، حضور ہیں ابو بکر ہیں، یاد آیا تعبیر پوری ہو گئی، خواب وہ جو دیکھا تھا نا کہ سورج کو گود میں لے کے بیٹھا ہوں، اب حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہا نبوت کا سورج اپنی گود میں لیے بیٹھا ہوں، نبوت کا سورج اپنی گود میں لیے بیٹھا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت جب دشمن قریب تھا، واقعہ سنانا مقصود نہیں، واقعہ بہت لمبا ہے اور میں بہت لمبے سے سناتا بھی ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں، کفار مکہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے، لیکن آپ نے سن رکھا ہے مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ ایک سیرت کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے پیر کی طرف دیکھتے تو وہ حضور کو دیکھ لیتے،
اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب، اللہ بچانا چاہے تو یوں بچانا، اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو دیکھ لیتے کہ حضور اور ابو بکر یہاں، مگر خدا کی قدرت، خدا کی قدرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہہ یار آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے جو مولانا شہزاد صاحب اور یہ قاری ٹیپو سلطان صاحب نے اتنی محنتیں کر کے جلسہ سجایا ہے، اور آپ ایسے ٹھنڈی میں ٹھنڈے ٹھنڈے سنو گے یہ ٹینٹ اتنی محنت سے بندہ، اس کا فائدہ نہیں ہے کچھ، ایک پر ہی گرمی کا اثر ہے، باقی اللہ ہی جانے کا۔ ہاتھ اٹھا کر گئے یا رسول اللہ، جن کے نہیں اٹھے ان کے لیے مودی کا نعرہ تمہیں لگا نہیں سکتا، اس لیے پھر سے حضور کا لگا دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر گئے یا رسول اللہ۔ بات کو ختم کرنے لگا، کیا ایسی کنڈیشن میں، ایسے ماحول میں دشمن قریب آ گیا، صدیق اکبر ڈر گئے، ڈرے، کس کے لیے ڈرے؟ اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے، میرے سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر اپنے لیے ڈر تھا تو رات میں حضور کے ساتھ آئے کیوں تھے؟ اگر اپنی جان کا خیال تھا تو کہتے حضور ابھی تو نیند آ رہی ہے سرکار، اتنی رات میں کون نکلے گا، آپ چلے جائیے ہم نہیں جائیں۔ نہیں، وہ بنی اسرائیلی تھے جو کہتے تھے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے قتال کرے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کا ماحول اور ہے، صدیق اکبر کی عظمت اور ہے۔ ابو بکر صدیق نے رات کی تاریکی میں جو حضور کا ساتھ نبھایا، اور اگر جان بچانی تھی تو پھر غار کے اوپر چڑھتے چڑھتے پہاڑ کے اوپر حضور کو کندھے پر بٹھا کے کیوں چڑھے؟ بات تو یہ نہیں تھی کہ اپنے کو بچانا تھا، بات یہ تھی میرے محبوب کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی، ٹینشن بنی اسرائیلیوں کو بھی ہوئی تھی ایک بار، اور انہوں نے کہا تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ یا موسیٰ، قرآن میں موجود ہے، جب فرعونی پیچھے پڑے نا تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم ڈوب جائیں گے، بچاؤ۔ یہی فرق ہے، علمی بات کر رہا ہوں، مفتی بشیر صاحب توجہ، یہی فرق ہے، بلکہ بہت سا فرق ہے، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے بنی اسرائیلیوں میں اور محمدیوں میں، کیا اصلی محمدیوں میں یہ فرق، بنی اسرائیل اپنی فکر میں ہے، اے موسیٰ ہم ڈوب جائیں گے، تو موسیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ کب؟ جب وہ ڈوب رہے تھے، اور فرعونی جب ان کے پیچھے پڑے تھے، ڈوب تو نہیں رہے تھے، فرعونی جب ان کے پیچھے پڑے تھے اور وہ سمندر میں اتر رہے تھے نا، تب کا قصہ ہے، وقت چاہیے لیکن تیزی سے بیان کر دیتا ہوں، لیکن سوچ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کے لوگوں نے کہ ہم ڈوب جائیں گے، اور یہاں صدیق اکبر حضور علیہ السلام کا خیال ہے، وہاں موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب، پہلے ساتھ کہا بعد میں رب کہا۔ اے بیٹا توجہ ہے، پہلے معیہ کا لفظ آیا میرے ساتھ، اور پھر کہا رب بھی میرا رب، لفظ رب بعد میں آیا، لفظ ماں پہلے آیا۔ یہاں سرکار ابو بکر صدیق کا خیال ویسا نہیں جیسا بنی اسرائیلیوں کا ہے، اور موسیٰ کلیم کے جملے بھی وہ نہیں جیسے سید الانبیاء والمرسلین۔ ہاں جی، حضور نے کیا کہا؟ لا تحزن، ابو بکر ٹینشن مت لے، غم مت کر، ان اللہ معنا، اے ابو بکر مت غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اسی پر میں نے کہا پہلی بات، کوئی ان کا تذکرہ کرے نہ کرے، حضور کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، محبوب نے کہا ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اور ہم حضور کی ساتھ کی سند تلاش کر رہے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کریں گے تو ساتھ ملے گا، وہاں حضور اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ صدیق کو دے رہے ہیں، کوئی تجھے مانے تو بھی تو میرے ساتھ ہے، کوئی تجھے نہ مانے تو بھی تو میرے ساتھ ہے۔ اور آگے بڑھو، ابو بکر
ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سرکار ابو بکر ہے، حضور نے فرمایا غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں سمجھ آئی انداز بیان؟ حضور نے پہلے لفظ اللہ اس میں جلالت کو استعمال کیا، پھر کہا ہمارے ساتھ۔ موسیٰ نے کہا تھا پہلے ساتھ کا لفظ استعمال کیا، بعد میں لفظ رب استعمال کیا۔ حضور نے پہلے اللہ کا نام لیا پھر ساتھ کا ذکر کیا۔ یہ حضور کے کلام کی فصاحت ہے، یہ حضور کی کلام کی بلاغت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سور میں یہ کلیئر ہو گیا تھا ابو بکر ہمارا ہے، ہم ابو بکر کے ہیں۔ اب کسی کو ہمارا ہونا ہے، ابو بکر کا ہو جائے ہمارا بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں سے ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر حضور کا باوفا امتی بنائے، نمازوں کی پابندی اور نگاہوں کی حفاظت کی سعادت بخشے۔ جتنے لوگ قرض کے بوجھ سے دبے اللہ بار قرض سے سبک دوشی صدیق اکبر کی خیرات و صدقات اور ان کی سخاوت کے صدقے سب کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، اور صدیق اکبر کے صدقے و طفیل اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں وفا کی محبت اور وفا کا طریقہ عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔